نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرما کر زندگی بھر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب، مائیں بہنیں اور بیٹیاں لکھتے رہتی ہیں کہ ہم بار بار نظر بد، جادو، اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہمارے سر کے جو بال تھے نا بہت زیادہ تھے، وہ گر چکے ہیں، ہمارا چہرہ تبدیل ہو چکا ہے، چہرے کے اوپر چھائیاں بن چکی ہیں، ہمارا اتنا خوبصورت جسم، خوبصورت ہاتھ پاؤں، سب کچھ برباد ہو چکا ہے، ہمارا حسن و جمال برباد ہو چکا ہے، نظر بد اور جادو اور اثرات کا ہم شکار ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے۔ پیارے سامعین و ناظرین، اس کے لیے نوٹ کر لیں انتہائی مجرب اور بہترین قسم کا وظیفہ اور طریقہ کار۔ سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے، نماز کا اہتمام کریں، صلاۃ حاجت پڑھ کر دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صدقہ خیرات وسعت اور گنجائش کے مطابق دیں، اور اللہ رب العزت سے جو ہے نا صلاۃ حاجت پڑھ کر دعائیں مانگیں، اور ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر دعائیں مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے علاقے میں اگر بیری مل سکتی ہے، بیری کے پتے، یہ جو جنگلی بیری ہوتی ہے، بیری کے پتے لیں، چونکہ گرمی کا موسم ہے، 1-2 دنوں میں وہ خشک ہو جائیں گے، ان کو خشک کریں۔ اس کے بعد ایک مٹھی بھری ہوئی بیری کے پتوں کو نا تقریباً 1.5-2 لیٹر پانی میں نا خوب بوائل کریں، اس کے بعد چھان کر پتوں کو الگ کر دیں اور پانی کو رکھیں۔ ایسے ہی آپ کے گھر میں جو سب سے نیک بندہ ہے، چاہے آپ خود ہیں، نمازی ہیں، آپ کے میاں نمازی ہے، ماں، باپ، دادا، دادی، نانی، نانا، کوئی بھی جو ہے نیک ہے، نمازی ہے، آپ جسے نیک نمازی سمجھتے ہیں، اس سے وضو کروائیں، اس کے وضو کا پانی جمع کروائیں، اس سے غسل دیں، کہیں کہ آپ غسل کریں ٹب میں کھڑے ہو کر، ایک ٹب گھر میں لے آئیں، پلاسٹک کا یا سلور کا یا اسٹیل کا یا کوئی بھی برتن ہو۔ اس غسل میں نا شیمپو، صابن، لوشن یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، صرف پورے جسم پر نا پانی بانے، آپ کے وضو کے جو اعضاء ہیں، اعضاء مستورہ، ان کے اوپر بھی نا خاص کر پانی پورے جسم سے 1-2 دفعہ گزار کر نا وہ پانی بھی جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو کا پانی، غسل کا پانی، اور یہ بیری کے پتوں والا پانی۔ اگر بیری کے پتے نہ بھی ملیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مل جائیں نور علی نور، ٹھیک ہے؟ باہر کے ملکوں میں بیری کے پتے ملتے نہیں ہیں، تو نہ ملیں تو کچھ نہیں، لیکن وضو کا پانی، غسل کا پانی اکٹھا کریں۔ اب اس کے اوپر پڑھنا کیا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ چاروں کل، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون پڑھیں، چاہے ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھیں یا شروع میں 1 دفعہ بسم اللہ پڑھیں، پھر آخر میں 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس پانی پہ دم کریں، پورے بھری ہوئی بالٹی ہوتا کہ مزید اور پانی شامل کریں، ٹھیک ہے؟ وضو کا پانی، غسل کا پانی، اگر بیری کے پتے میں سے وہ پانی، مزید اور پانی شامل کریں۔ اب غسل خانے میں عام جس میں نا گندگی میں عام پانی جو جاتا ہے، اس میں غسل نہیں کرنا۔ ہاں اگر بڑا ٹب ہے، اس ٹب میں کھڑے ہو کر آپ اپنے بچوں کو، جو بھی بیمار رہتے ہیں، جن کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، یا آپ ٹیسٹ علاج کروا کر تھک گئے ہیں، آپ کی بیماری نہیں پکڑی جاتی، اس کے لیے نا آپ وہاں کھڑے ہو جائیں اس ٹب میں، اگر غسل خانے میں کرنے ہیں، تاکہ پانی نا گندگی میں نہ جائے، چونکہ دم کی وہ پانی ہے۔ یا آپ چھت پہ اس طرح پردے لگا کر غسل کر لیں، یا باغیچے میں پردے لگا کر غسل کر لیں۔ سب سے بہتر یہ کوئی ٹب پیدا کریں جس ٹب میں نا آپ نے کھڑے ہو کر پوری احتیاط سے نا آرام سے غسل کرنا ہے، شیمپو صابن نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ تاکہ پانی نیچے نہ جائے، بھلے بالٹی کیوں نہ ہو، بس سر سے لے کر نا پاؤں تک ایسے بہانا ہے آپ پانی یہ، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل میں بعض لوگ کن اور ان کو نا کیا آتی ہے، جب وہ سنیں گے نا کہ آپ نے وضو کا اور غسل کا پانی اکٹھا کیا ہے، یہ مسنون طریقہ علاج ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ وہ جو 2 صحابیوں کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کی نظر لگ گئی تھی، پھر اللہ کے رسول نے نا اس کے وضو کا غسل کا پانی اکٹھا کر کے اس کو غسل دیا، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے،
وہ ٹھیک ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ کار ہے, صرف 3 مرتبہ کریں. اپنی اولاد پر آپ خود رحم کھائیں اور یہ طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نا 3 دفعہ 7 دفعہ یا 11 مرتبہ صبح اور شام سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, اور رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھ کر اپنے جسم پر دم کریں. کبھی جادو, نظر بد, حسد, اثرات جنات, کسی بھی قسم کا اثرات آپ پر نہیں ہوں گے. آپ سے چیزیں دور بھاگیں گی. اگر کوئی آپ کے خلاف جادو اثرات کرنے والا بھی ہوا نا, وہ آپ کو خواب میں بھی نظر آئے گا, اس کا الٹا اثرات اس کے اوپر پڑے گا, وہ اس چیز سے باز آ جائے گا. یہ اتنا مجرب عمل اور طریقہ ہے. یہ جو غسل والا ہے نا, یہ صرف 3 دفعہ کریں. 1 ہفتے کے بعد اس عمل کا رزلٹ اور نتیجہ نا آپ کے سامنے آ جائے گا. صرف 3 مرتبہ یہ عمل کریں بس. اتنا مجرب, مبارک اور آزمودہ عمل, طریقہ اور وظیفہ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.